پاکستان میں بڑھتی ہوئی شدید گرمی کی لہر، بے موسمی بارشیں، سیلاب، گلیشیئرز کا تیزی سے پگھلنا، فصلوں کا تباہ ہونا، کیا یہ سب واقعات دیکھ کے آپ میں فکر کی ایک لہر دوڑتی ہے؟ اگر نہیں تو یہ آپ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اسکول سے لے کر کالج تک اور کالج سے لے کر یونیورسٹی تک لفظ کلائمیٹ چینج ہمارا پیچھا کر رہا ہے، یعنی بچپن سے لے کر جوانی تک۔ ہاں، کیونکہ یہ ایک سنجیدہ اور دیرینہ مسئلہ ہے جو بدقسمتی سے کمی کی بجائے دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ کلائمیٹ چینج کو ہم اردو میں موسمیاتی تبدیلی یا تغیر کہتے ہیں۔ دراصل موسمیاتی تبدیلی کا تعلق دن، ہفتہ، مہینہ یا سال سے نہیں ہوتا، بلکہ ایک خاص مدت 20 سے 30 سال کے بعد آنے والی تبدیلی کا نام ہے۔ جیسا کہ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ایک عرصہ پہلے پشاور میں بھی برف باری ہوتی تھی، لیکن آج کل اگر ہم مشاہدہ کر لیں تو پشاور پاکستان کے گرم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ اس اوسطاً موسمیاتی تبدیلی کا دوسرا نام کلائمیٹ چینج ہے۔ اس طرح تمام دنیا کی اوسطاً موسمیاتی تبدیلی کو مد نظر رکھنے کو ہم گلوبل کلائمیٹ چینج کہتے ہیں، یعنی دنیائی سطح پر اوسطاً موسمیاتی تبدیلی۔ عرصہ پہلے موسمیات میں تبدیلی نہایت دیر سے آتی تھی، لیکن بدقسمتی سے اب بہت تیزی سے آ رہی ہے، جو کہ وقت سے پہلے خطرے کی گھنٹی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کا کبھی بھی مطلب صرف گرمی یا سردی کا بڑھ جانا نہیں، بلکہ حشرات سے لے کر جنگلات تک، پانی سے لے کر حرارت تک اور چیونٹی سے لے کر دوسری مخلوقات تک سب موسمیاتی تبدیلی کی زد میں ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اس سب کی وجہ کیا ہے؟ زمین جس پر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، دراصل یہ ہمارا مستقل گھر اور مسکن ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم اسی زمین کی قدرتی شکل بگاڑنے میں سر فہرست ہیں۔ قدرت کے عطا کردہ نظام کو متاثر کرنے کی وجہ سے مستقل خطرناک تبدیلیاں جنم لیتی ہیں، جو کہ اپنا پاؤں خود کلہاڑی پر مارنے کے مترادف ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم خود تبدیلیاں لانے میں سرگرم ہیں، تو پھر آفات آنے پر رونا دھونا کس بات کا؟ کیونکہ ہم خود اپنے پر کاٹنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ماہرین کے مطابق موسمیاتی تغیرات کی ذمہ داری کا صحرا سب سے پہلے حضرت انسان کے سر جاتا ہے۔ ایک سائنسی جریدے کے مطابق 97% موسمیاتی آفات کی وجہ انسان یعنی ہم خود ہیں۔ ہماری وجہ سے بالواسطہ اور بلا واسطہ طور پر دوسرے بے گناہ جاندار بھی نہ صرف بری طرح متاثر ہو رہے ہیں، بلکہ صفائے ہستی سے رفتہ رفتہ معدوم بھی ہو رہے ہیں۔ ہم مجموعی طور پر ماحولیات میں کچھ ایسی مستقل تبدیلیاں لا رہے ہیں جس کا مستقبل میں نہ کوئی ازالہ اور نہ کوئی متبادل ہوگا۔ دراصل یہی غلطیاں موسمیاتی آفات کے لیے ایندھن کا کام کرتی ہیں۔ بڑی بات یہ ہے کہ یہ تبدیلیاں جو مستقبل میں مختلف آفات کا سبب بنتی ہیں، اسی پر انسان نادانستہ طور پر خوش ہو کر اسے ڈیولپمنٹ کا نام دے کر موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے ٹائم بم بنانے میں مصروف ہے، جو مستقبل میں کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ انسان کے کچھ عظیم کارنامے جو نباتات اور حیوانات کے لیے ناسور ہیں وہ ہیں: تیل اور ایندھن کا کثیر استعمال۔ ماہرین کے مطابق اس کا کردار سب سے بڑھ کر ہے۔ گاڑیوں، فیکٹریز اور کارخانوں سے نکلنے والا دھواں اور دوسری باقیات، نیوکلیئر یا جوہری پلانٹ سے نکلنے والا تابکار مادہ، جنگلات کی وسیع پیمانے پر کٹائی، بڑھتی ہوئی آبادی وغیرہ وغیرہ۔ اور اس سب کے اثرات کیا ہیں وہ بھی سن لیں۔ سطح سمندر کا بلند ہونا، بلا ترتیب بارشیں اور برف باری ہونا، فصلوں کی پیداوار میں کمی، سیلابی ریلیاں اور طوفان، گرمی اور سردی کی شدت میں اضافہ، پانی کی قلت، جانوروں اور انسانوں کی صحت پر اثرات وغیرہ وغیرہ۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کٹھن صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے بحیثیت قوم اور فرد ہماری کیا ذمہ داری ہوگی؟ بحیثیت ایک فرد کیا میں کچھ کر سکتی ہوں؟ ہاں بالکل۔ اگر ایک طالب علم کی ہم مثال لے لیں تو طالب علم ہونے کے ناطے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اس مسئلے کے حل میں شریک ہونے کے لیے پیسوں یا سفارش وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج موازنہ کیجیے کہ موسمیاتی تغیرات کا وطن عزیز کی معاشی اور معاشرتی صورتحال پر کیا کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے بحیثیت ایک سچے اور وفادار شہری آپ کے دماغی کیفیت میں ضرور تبدیلی آئے گی، کیونکہ یہ آفت سب مسائل سے بڑھ کر ہے۔
یہ آفت ہمیں نہ صرف معاشی طور پر بلکہ بدنی اور دماغی طور پر مفلوج کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہم سب کو اپنا لائف سٹائل اور اپنی عادات تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھروں اور دفتروں میں بجلی، پانی اور گیس کو کفایت شعاری سے استعمال کریں اور ان کو کسی بھی صورت میں ضائع نہ ہونے دیں۔ ہم سب کو اپنے گھروں، اپنے باغیچوں میں پودے اور درخت اگانے چاہیے۔ اگر آپ کے گھر یا دفتر میں باغیچہ نہیں ہے تو آپ ٹیرس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ درخت زمین کے لیے پھیپھڑوں کا کام کرتے ہیں۔ جیسے انسانی پھیپھڑے جسم میں آنے والی ہوا کو صاف کرتے ہیں، اسی طرح ماحول میں موجود ہوا کو صاف کرتے ہیں۔ صاف اور اچھی ہوا ہی انسان کے لیے اچھی صحت کا ضامن ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم سب ذمہ دار پاکستانی شہری ہونے کا اپنا حق ادا کریں گے۔ Don't forget to subscribe to my channel for more such videos.